قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے سیکھیں گے اقرار کی بائبلی اقسام اور مقاصد۔ بائبل کے مطابق اقرار کئی طرح کے ہیں اور ان کے مقاصد بھی مختلف ہیں۔ بعض اقرار خدا کے سامنے کیے جاتے ہیں، صرف خدا کی ذات سے ان کا تعلق ہے۔ یہ ایک قسم ہے جو صرف خدا کے سامنے اقرار ہے۔ اس اقرار کو ہم انسانوں کے سامنے لے کر نہیں جاتے، اور یہ اقرار عمومی طور پر تنہائی میں کیے جاتے ہیں۔ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تب ہم یہ اقرار کرتے ہیں، نہیں تو انسانوں کے سامنے تو ہم اقرار کرنے سے ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ کچھ خاص اقرار ہیں جو صرف خدا کے سامنے کیے جاتے ہیں، اور پھر کچھ اقرار ہیں جو انسانوں کے سامنے کیے جاتے ہیں۔ خدا کا کلام حکم دیتا ہے کہ صرف خدا کے حضوری جا کے اکیلے میں کوئی اقرار کر کے آ جاؤ اور کہو میں نے اقرار کر لیا، نہیں۔ اقرار انسانوں کے سامنے بھی کیے جانے ضروری ہیں، اور کچھ اقرار ہیں جو انسانوں کے سامنے ہی کیے جانے چاہیے، ضروری ہے۔ وہ اقرار جو انسان سے جڑا ہے، اگر وہ انسان کے سامنے نہ کیا جائے تو اس کا مقصد ختم ہو گیا اور اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اقرار کئی قسم کے ہیں، ان کے مقاصد بھی کئی قسم کے ہیں۔ کچھ اقرار ہیں جو خدا کے سامنے کیے جانے ضروری ہیں، اور کچھ اقرار ہیں جو انسانوں کے سامنے کیے جانے ضروری ہیں، اور کچھ اقرار ہیں جو خدا اور انسانوں دونوں کے سامنے ایک ہی وقت میں کیے جاتے ہیں، یا ان کا کیا جانا ضروری ہے۔ لوگ بھی سنیں اسے، خدا بھی اسے سنیں۔ خدا تو ہماری تنہائی میں کہیں کوٹھری میں دروازہ بند کر کے کیے ہوئے اقرار کو بھی سنتا ہے، اور ہجوم میں کیے ہوئے اقرار کو بھی سنتا ہے، اسے جانتا ہے۔ لیکن کچھ اقرار ہیں جو انسانوں کے درمیان رہ کر کرنے چاہیے۔ اگر ہم وہ اقرار انسانوں کے درمیان نہیں کرتے، چھپ کے کہیں اکیلے میں خدا کے سامنے کر دیا، تو وہ اقرار مکمل اقرار نہیں ہوتا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خدا ہر اقرار کا گواہ ہے۔ کوئی بھی اقرار چاہے انسانوں سے تعلق رکھتا ہو، خدا اس کا گواہ ہے، کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر بات کو دیکھتا ہے، خدا ہر بات کو سنتا ہے، اور خدا کچھ بھی بھولتا نہیں سوا ان گناہوں کے جو یسوع کے نام میں اس نے معاف کر دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ نیا عہد باندھوں گا اور پھر تیرے گناہوں کو یاد نہ کروں گا۔ صرف وہ گناہ بھولتا ہے جو اس نے یسوع کے نام میں معاف کر دیے ہیں، باقی وہ کوئی چیز نہیں بھولتا۔ ہم اگر کہیں کہ خدا کو ہم چکما دے دیں گے، اس کو چیٹ کر لیں گے، اس کو دھوکہ دے دیں گے، فریب دے دیں گے، اور یہ ہم خدا کو کسی نہ کسی طرح سے ہم دغا دے جائیں گے اور خدا کو معلوم نہیں پڑے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہے اقرار انسانوں کے سامنے کیا جائے یا اکیلے میں کہیں کیا جائے، خدا ہر ایک اقرار کا گواہ ہے۔ پہلی قسم اقرار کی جو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے گناہوں کا اقرار۔ سوا خداوند یسوع مسیح کے کوئی گناہ سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو جو آدم اور حوا کی اولاد ہے، اسے گناہوں کے اقرار کی ضرورت ہے۔ ہر ایک شخص کو، اور پھر ہر ایک خاندان کو، اور پھر ہر ایک قوم کو اقرار کی ضرورت ہے۔ گناہوں کے اقرار کا مقصد خدا اور انسانوں کے سامنے، اب یہ دونوں کے سامنے ہے،
کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے کسی انسان سے نہیں، صرف خدا کی ذات سے ہے۔ ہم خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں، اس میں کسی اور انسان کو نہ ہم دھوکہ دیتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ مال لوٹتے، نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، کسی انسان کا تعلق نہیں اس سے، ہم نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ جیسے آپ نے کسی غیر معبود کے آگے سر جھکا لیا، آپ گئے اور کسی پیر فقیر کو اپنا مرشد مان کر اس سے کوئی تعویذ، دھاگا، ٹونا، ٹوٹکا لے لیا، کسی انسان کو پتہ نہیں چلا، آپ نے اپنے لیے لیا کہ میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، میری اولاد ٹھیک ہو جائے، میرے نمبر اچھے آ جائیں، میں بہت کامیاب ہو جاؤں۔ کسی انسان کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے، تو اس کا اقرار خدا کے سامنے کرنا ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا تعلق انسانوں سے بھی ہے، آپ نے وہ کام کر کے انسانوں کے خلاف بھی گناہ کیا ہے، کسی کی چوری کر لی، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کا مال آپ نے چاہے چرا لیا، چاہے ہتھیا لیا، لوٹ لیا، کسی کو چوٹ پہنچا دی، کسی بھی طرح سے آپ نے کسی انسان کے خلاف گناہ کر دیا، چاہے وہ زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، یا وہ کسی ہتھیار سے آپ نے وار کیا ہے، یا آپ نے کسی کے خلاف کوئی شیطانی عمل کیا ہے۔ انسان سے تعلق ہے نا اس کا، آپ نے کسی انسان کے خلاف کوئی عمل کیا ہے، تو اس کا اقرار آپ کو نہ صرف خدا کے سامنے کرنا ہے بلکہ انسان کے سامنے بھی کرنا ہے کہ میں نے تیرا گناہ کیا ہے، میں نے تیرے خلاف ایسا کام کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ خدا کا کلام کہتا ہے ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو۔ یہ خدا کے سامنے بھی اقرار ہونا چاہیے گناہوں کا، اور انسانوں کے سامنے بھی جن کے خلاف ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ہے اپنے گناہ، بدیاں، غلطیاں، قصور اور جرائم قبول کرنا۔ جو بھی کسی بھی لیول کی آپ نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، خطا کی ہے، اسے قبول کیا جائے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم نے گناہ یا میں نے گناہ کیا ہے۔ بنی اسرائیل اکثر پوری قوم خدا کے حضور اقرار کیا کرتے کہ ہم نے تیرے خلاف اے خدا گناہ کیا ہے۔ اور اکیلے شخص بھی جاتے، داؤد کا اقرار، ہم من لیا میں تے ہاں ڈاڈا بدکار، اے خدا میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے۔ اکیلا شخص ہو یا پوری قوم ہو، ہمیں اقرار کرنا چاہیے اپنے گناہوں کا، اور مقصد ہے ماننا اپنی غلطی کو، اپنی بدی کو، اپنے گناہ کو۔ یہ ہے مقصد۔ صرف زبانی کلیسیا کے ساتھ کہیں مہینے 2 مہینے بعد مل کر ہم کبھی کبھی یہ شاعربانی جب ہوتی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب ایک بار گناہوں کا اقرار کر لیں، اور وہ تحریری طور پر لکھا ہوا اس لیے سامنے کر دیا جاتا ہے اور اکٹھے مل کر پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کو اقرار کرنا نہیں آتا تو وہ سیکھ جائے، سب کے ساتھ مل کے اقرار کرنا سیکھ جائے۔ ہر ایک انسان کو اقرار کرنا چاہیے، اور اس کا مقصد ہے اپنی غلطیوں کو، گناہوں کو، بدیوں کو قبول کرنا کہ میں نے کیا ہے۔ نہیں تو آدم سے لے کے معاملہ ہی یہ ہے، میں نے کیا کیا؟ یہ جو تو نے عورت دی ہے اس نے کروایا ہے۔ عورت سے پوچھا، سانپ نے مجھے بہکایا۔ ہم تو دوسروں پہ ڈالنے والے ہیں۔ مقصد اقرار کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم قبول کریں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اس کا مقصد خدا اور انسانوں سے معافی پانا ہے۔ صرف بتا دینا کافی نہیں اقرار میں، بلکہ یہ کہنا ہے معاف کر، معاف کر۔ صرف والدین کو آ کے بچہ بتا دے کہ مجھ سے یہ چیز ٹوٹ گئی ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ بچے کو یہ کہنا چاہیے آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز، میں معافی چاہتا ہوں، چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ یہ الفاظ بڑی جرأت سے کہنے پڑتے ہیں، کیونکہ ہماری تو گردن میں اتنا بڑا سریا ہے،
ہماری تو انا اتنی بڑی ہے کہ ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں غلط ہوں اور مجھے معاف کر دیجئے. معافی مائی فٹ، معافی مانگ دی میری جتی. ایسا ہی ہے، ہر جگہ انسان کا رویہ ایسا ہے. لیکن اقرار کا مقصد یہ ہے کہ ہم معافی مانگیں اور معافی پالیں. میں نے پہلے بھی سکھایا، معافی مانگنا خطا، گناہ، غلطی، بدی کرنے والے پر واجب ہے کہ وہ معافی مانگے، اور جس سے مانگی جائے معاف کر دینا اس کا فرض ہے. کیونکہ خداوند نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جیسے تمہارے قصور معاف کیے گئے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو. تو گناہوں کے اقرار کا مقصد آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہے. اقرار کا یہ مطلب نہیں کہ بس ان پچھلی چھڈو، اگوں نویں توڑاں گا، نواں بربادی کراں گا تے پھر دی گل پھر نہ. اس اقرار میں یہ عہد شامل ہے جس سے توبہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. صرف اقرار کر کے اچھا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، یہاں فل سٹاپ نہیں ہے، یہاں آگے دیوار بند نہیں ہو جاتی. اس سے اگلا قدم بھی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. اس کا بھی اقرار کرنا ہے، یہ شامل ہے. اس اقرار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے. اور گناہوں کے اقرار کا مقصد خدا اور انسانوں کے ساتھ تعلقات سدھارنا ہے، تعلقات پھر سے بحال کرنا ہے، جو بگاڑ آ گیا ہے اسے درست کرنا ہے. خدا کہتا ہے آؤ اے برگشتہ بچوں واپس آؤ، میں تو باہیں پھیلا کے کھڑا ہوں، تم بھاگ کے آؤ، میں بھی بھاگ کے تمہیں سینے سے لگا لوں گا. اس باپ کی طرح جس کا بیٹا مصرف ہو گیا تھا، پروڈیگل ہو گیا تھا، اجاڑو پوت ہو گیا تھا، سب کچھ اجاڑ کے آتا ہے اپنے باپ کے پاس شرمندہ، لٹا پٹا، اور کہتا ہے میں جاؤں گا اپنے باپ سے کہوں گا کہ مجھے اپنے نوکروں میں ہی رکھ لے، میں تیرا اور آسمان کا گناہگار ہوں. اور باپ دوڑ کے جاتا ہے، اسے قبول کر لیتا ہے. تعلقات سدھارنے کے لیے اقرار کیا جاتا ہے گناہوں کا، کہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق گناہ کی وجہ سے ٹوٹا، بگڑا، پھر سے ٹھیک ہو جائے. انسانوں کے سامنے ہم اس لیے اقرار کرتے ہیں فیصل بھائی میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، مجھے معاف کر دیجئے، میں آئندہ پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، آپ پلیز میرے ساتھ ناراض نہ ہوئیے. پھر سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں قائم ہو جائیں. مقصد یہ ہوتا ہے اقرار کا، قبول کرنا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، یہ کہنا کہ مجھے معاف کر دیجئے، پھر یہ کہنا کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر کہنا کہ مجھے قبول کر لیجئے، میرے ساتھ ناراضگی ختم کر دیجئے، میرے ساتھ تعلق ٹھیک کر لیجئے. یرمیہ نبی کے صحیفے میں 14ویں باب میں لکھا ہے ہم سے رشتہ عہد کو نہ توڑ. جو عہد کا رشتہ تو نے باندھا ہوا ہے ہمارے ساتھ وہ نہ توڑ. میں اس لائق نہیں کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں، تو مجھے اپنے نوکروں میں ہی شمار کر لے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ جاؤ جا کے جانوروں کو دیکھو، جاؤ جا کے میرے کھیتوں میں کام کرو. نہیں، وہ کہتا ہے جلدی سے ایک اچھی پوشاک، اچھی جوتی اور انگوٹھی لے کر آؤ، اسے پہناؤ، اسے پھر سے بحال کرو، پھر سے شہزادہ بنا دو اسے، رشتہ پھر سے بحال ہے. تو اقرار گناہوں کا اس مقصد سے کیا جاتا ہے کہ ہم مان لیں کہ ہم غلط ہیں، ہم سے گناہ ہوا، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آئندہ ایسا پھر نہیں کریں گے، اور ہمارے ساتھ تعلق پھر سے ٹھیک کر لیجئے. دوسری قسم ہے اقرار کی، ایمان کا اقرار. ہر عبادت میں ہم کرتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں
یہ اقرار کرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کے اقرار کا مقصد خدا اور انسانوں کے سامنے اپنے عقیدوں کا، اپنے بلیفز کا بیان کرنا یا ان کی گواہی دینا ہے۔ ہم جن باتوں کو مانتے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے، جو ہمارے ایمان کی لازمی باتیں ہیں، ان کا بیان کرنا، ان کی گواہی دینا، یہ مقصد ہوتا ہے، اور یہ ہم خدا اور انسانوں کے سامنے کرتے ہیں۔ جب ہم عبادت میں اکٹھے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، ہم خدا کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا ایمان ہے، اور ہم ایک دوسرے کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا ایمان ہے، اور ہم غیر ایمانداروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں، سننے والوں کو، کہ یہ میرا ایمان ہے۔ اس میں ہم گواہی دیتے ہیں ان باتوں کی، ہم بیان کرتے ہیں وہ ساری باتیں جن پر ہمارا عقیدہ قائم ہے، جن پر ہمارا ایمان کھڑا ہے، جو بہت ضروری باتیں ہیں ہمارے ایمان کے لیے۔ جب ہم رسولوں کا عقیدہ پڑھتے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں موجود ہیں جن پر ایمان رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کا اقرار ضرور کرنا چاہیے، اس کا مقصد ہے ان باتوں کو بیان کرنا جن پر ہمارا ایمان ہے، جنہیں ہم مانتے ہیں، جو ضروری ہیں، اور ہم ان کی گواہی دیتے ہیں۔ ایمان کے اقرار کا مقصد خدا کی بابت گواہی دینا ہے۔ خدا کی بابت، خدا کون ہے، وہ کیسا ہے، اس کی خوبیاں اور صفتیں کیا ہیں، اس کا اختیار اور اس کی قدرت کیا ہے، اس کے کام کیسے ہیں، یہ ساری باتیں، سب باتیں جو خدا سے تعلق رکھنے والی ہیں، جو خدا کے حوالے سے ہیں، خدا کی بابت ہیں، ان باتوں کو ہم بیان کرتے ہیں، ان کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے عقیدے میں ایمان رکھتا ہوں خدا کون سا؟ قادر مطلق، جس کی پرفیکٹ، کمپلیٹ، مکمل اتھارٹی ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اور اس کا بیٹا بھی ہے جو ہمارا خداوند ہے، اور اس کا روح بھی ہے۔ ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور عقیدے میں ہم جب اسے پڑھتے ہیں، اپنے اقرار میں ہم بیان کرتے ہیں خدا کے بارے میں، اس نے کیا 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 ہے ہمارے لیے، اس نے کیسے وعدے کیے اور ان کو پورا کیا۔ استثنا 26 باب کی 3 آیت میں، جب تم اس ملک میں پہنچ جاؤ تو اپنے قوم کے کاہن کے پاس جانا اور اس سے کہنا، میں اقرار کرتا ہوں آج کے دن کہ خدا نے جس ملک کا وعدہ کیا تھا آج ہم اس میں پہنچ گئے ہیں۔ جب بھی ہماری زندگی میں صدمہ ملتا ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے، ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، ہمارا کچھ چھن جاتا ہے جو ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہوتا ہے، تو یہ سوال ہمارے دلوں میں ضرور اٹھتا ہے، اے خدا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ جائز سوال ہے، یہ سوال پوچھنا بالکل بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ایوب پتہ کیا، اپنے اس مشکل ترین وقت میں بھی اقرار کرتا ہے خدا کے بارے میں۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، بس اس ایک جملے میں پوری کائنات کے بارے میں ایمان موجود ہے۔ ہم سب کی زندگیاں خداوند کی دی ہوئی ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ خداوند کا ہی دیا ہوا ہے، اور کچھ بھی جب ہماری زندگی سے نکلتا ہے تو ایوب کا اقرار ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خداوند نے دیا، خداوند نے
لے لیا، اسی کا نام مبارک۔ خدا کے بارے میں، اس کے فیصلوں کے بارے میں، اس کے انتظام اور ارادوں اور منصوبوں کے بارے میں بے شک ہم نہ جانتے ہوں، مکمل طور پہ کوئی نہیں جان سکتا، لیکن ہم اتنا ضرور اقرار کریں کہ ہر شے پر اختیار اس کا ہے، وہ جو چاہے دے دے اور جو چاہے ہم سے واپس لے لے، کیونکہ اسی نے دیا، اسی نے لے لیا، اسی کا نام مبارک ہے۔ یسایہ 33ویں باب میں خدا کہتا ہے میری قدرت کا اقرار کرو، میری پاور کا، میری اتھارٹی کا، میری قوت کا اقرار کرو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اس کا اقرار کرو تم۔ اور جب ہم اقرار کرتے ہیں وہ قادر مطلق ہے اور وہی سب کچھ بنانے والا ہے، ہم اس کی قدرت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور متی 10واں باب 32ویں آیت، خداوند یسوع نے کہا جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا کہ میں کون ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا اختیار، میری قوت، میرا زور کیسا ہے، تم دنیا کے سامنے اس کا اقرار کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارا اقرار نہیں کروں گا۔ رومیو 10واں باب۔ ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ کس بات کا اقرار؟ رومیو 10واں باب، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے۔ ہمارا خداوند کون ہے؟ یسوع ہے، ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اس کے بارے میں ہم اقرار کریں، خدا کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی خوبیوں کے بارے میں، اس کے اختیار اور قوت اور قدرت اور فیصلوں کے بارے میں جب ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں ہمارا خدا کون ہے، کیسا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ اور ایمان کے اقرار کا مقصد خدا کا جلال ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے جلال کے لیے پیدا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میری قدرت کا اقرار کرو، میری پاور، میری اتھارٹی کا اقرار کرو۔ اور فلپیوں 2 باب میں خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ کس کے لیے؟ خدا باپ کے جلال کے لیے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارا مقصد خدا کا جلال ہونا چاہیے۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اس سے خدا جلال پاتا ہے، دنیا کو معلوم ہوتا ہے ہمارا خدا کیسا ہے، وہ کون ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے۔ ہم خوشی سے جھکاتے ہیں۔ آج لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب وہ بھی جو ہم پہ فتوے لگاتے ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے گھٹنے جھکانے پہ، گردنیں جھکانے پہ، اپنے تاج اس کے قدموں میں ڈالنے پہ۔ ہم تو خوشی سے کرتے ہیں، وہ مجبور ہو کر بھی کریں گے، لیکن ہر ایک گھٹنا اسی کے آگے جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ اور خدا باپ کے مل کر اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ مقصد خدا کا جلال ہے، اس کے جلال کے لیے اقرار کرنا ہے ہر زبان نے۔ اور ایمان کے اقرار کا مقصد خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی گواہی دینا ہے۔ میرا رشتہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر،
اور اس نے ہمیں اپنے بیٹے کا روح دیا ہے جس سے ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں اپنے ایمان کا تو ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا یا بیٹی ہوں۔ میرا رشتہ یسوع کے ساتھ کیا ہے، وہ بھی باپ کا اکلوتا بیٹا، اور اس نے جان دے کر مجھے بھی اپنے ساتھ خدا کے بیٹے اور بیٹی بننے کا حق دے دیا۔ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ فرزند صرف بیٹوں کو نہیں کہتے، میں پہلے بھی سکھا چکا، فرزند میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں آتے ہیں۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم دنیا میں گواہی دیتے ہیں میرا خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے، باپ ہے۔ یسوع ہمارا بھائی ہے، وہ ہمیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ یہ ہمارے پرانے ایمانداروں سمیت بچے بھی سن لیں کہ دعاؤں میں ہم یسوع باپ نہ کہا کریں، کیونکہ یسوع بیٹا ہے اور ہمارا بھائی ہے۔ خدا باپ ہے۔ خدا پاک روح کو بھی ہم باپ نہ کہیں اور یسوع کو بھی ہم باپ نہ کہیں۔ وہ ہمارا خداوند ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اور اس نے ہمارے ساتھ اپنا سب کچھ بانٹ لیا ہے۔ تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے، بادشاہی کرو گے، ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، جلال پاؤ گے، ابد تک زندہ رہو گے، جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے۔ اس نے اپنا سب کچھ ہمارے ساتھ بانٹا ہے۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی گواہی دیتے ہیں، اور ایمان کے اقرار کا مقصد نجات پانا ہے۔ رومیو باب نمبر 10، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ نجات کے لیے ہے یہ۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم نجات پا جاتے ہیں۔ بغیر اقرار کیے آپ نجات کی تصدیق نہیں پا سکتے۔ بغیر اقرار کیے آپ دل میں یہ پکا نہ سمجھیں کہ آپ کی نجات ہو گئی ہے، اس کے لیے اقرار کرنا ضروری ہے۔ آدمیوں کے سامنے بھی اقرار کرنا ضروری ہے اور خدا کے سامنے بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ وہ اقرار جو چھپ کے کہیں اکیلے میں ہی کر لیا، میں نے دل میں یسوع کو قبول کر لیا اور گناہوں کا اقرار کر لیا، لیکن باہر میں اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں مسیحی ہوں، باہر میں کسی کو یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دوں گا کہ میں مسیحی ہوں، تو پھر وہ نجات پانے والا اقرار نہیں ہے۔ آدمیوں کے سامنے بھی اقرار کرنا ہے، خدا کے سامنے بھی اقرار کرنا ہے ایمان کا، پھر نجات ملتی ہے۔ اس کا مقصد نجات پانا ہے۔ اور تیسری قسم جو اقرار کی ہے، پہلی گناہوں کا اقرار، دوسری ایمان کا اقرار، تیسری قسم ہے اپنی حیثیت اور حالات کا اقرار۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں گنہگار ہوں، میں بالکل بے بس ہوں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ایوب کہتا ہے ننگا میں ماں کے پیٹ سے آیا اور ننگا ہی واپس چلا جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں۔ کون ہو تم؟ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں۔ کون ہو تم؟ میں مسیحی ہوں۔ اپنی حیثیت اور اپنے حالات کا اقرار بڑا مشکل ہے۔ ہم چھپاتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو میرے حالات کیسے ہیں۔ ہم اپنی غریبی، لاچاری، محتاجی کو چھپاتے ہیں کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، لیکن خدا کے لوگ ایک دوسرے سے بھی اور خدا سے بھی اپنی حالت کا اقرار کرتے رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔
بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں تکلیف ہے، درد ہو رہا ہے، تو چھت پہ چڑھ کے شور مچاؤ، شاید کوئی گلی محلے میں سے سننے والا کوئی اس کا دوا دارو بتا دے۔ چھپائیں نہیں، اپنی حالت اور اپنی حیثیت کے بارے میں اقرار کریں، میں کون ہوں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا امیر، بہت بڑے مرتبے اور رتبے والا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، رکھ رکھاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے اپنی حیثیت کا اقرار کیا کرو کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، کس حالت میں ہوں۔ یہوشافط بادشاہ تھا، خدا کے سامنے کہنے لگا مانتے ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر تو طاقت ہی نہیں کہ اس ہجوم کا مقابلہ کریں جو ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ ایک دوسرے کے حالات سے واقف رہا کرو، ایک دوسرے کو بتایا کرو کہ میں کس حالت میں ہوں۔ کوئی مدد نہ کر سکے دعا تو کرے گا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خدا اور انسانوں کے سامنے اپنے بارے سچ ماننا، اسے بیان کرنا، سچ بولنا اپنے بارے میں، جھوٹ اور مکر اور فریب نہیں، دھوکہ نہیں دینا لوگوں کو، اپنے اوپر ایک خول نہیں چڑھا لینا کہ دنیا کو پتہ ہی نہ چلے میں ہوں کون، کیسا۔ یہ دھوکے بازی ہے، یہ ریاکاری ہے۔ جو ہیں وہ دنیا کو پتہ چلنا چاہیے اور خدا کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ہم اپنا سچ مانیں خدا کے سامنے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں، مجبور ہو گیا ہوں، کچھ نہیں بن رہا، اب تیرے در پہ آ گیا ہوں۔ مان جائیں اپنی حالت کو، اپنی سچائی بیان کرنے کے لیے ہم یہ اقرار کریں خدا کے سامنے کہ میں کس حالت سے گزر رہا ہوں، میرے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ اور اپنی حیثیت یا حالت کے اقرار کا مقصد خدا اور انسانوں سے مدد اور رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ بتائیں کسی کو، انسانوں کو بھی بتائیں میں اس وقت برے حالات سے گزر رہا ہوں، میری مدد کریں، مجھے ضرورت ہے آپ کے حوصلے کی، آپ کے تعاون کی، آپ کے ساتھ کی، آپ مجھے گائیڈ کریں، میری رہنمائی کریں، میری مدد کریں کہ میں اس حالت سے کیسے نکلوں۔ اور سب سے زیادہ مدد کرنے والا تو خدا ہے ہمارا۔ ہم اس کے سامنے اقرار کریں کہ خداوند ہم کمزور ہو پڑ گئے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا، تو گائیڈ کر، ہم کیا کریں۔ رہنمائی اور مدد پانے کے لیے ہمیں یہ اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور پھر چوتھی قسم ہے دوسروں کی حیثیت اور حالات کا اقرار۔ یہ بڑا مشکل ہے، ہم کبھی دوسرے کی حیثیت یا حالت کا اقرار نہیں کرتے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، وہ شاندار ہے، وہ کامیاب ہے، وہ بابرکت ہے۔ ہم اس میں سے نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں پتا سانوں کیویں کمایا انہیں ساڈے سامنے۔ ہم نہیں مانتے کہ خدا نے اس پہ کتنا کرم کر دیا ہے، خدا نے اس پہ کتنا احسان کر دیا ہے، خدا نے رحمت کتنی اس پہ کر دی ہے، خدا نے آج اس کو کتنی سرفرازی دے دی ہے۔ دوسروں کی حیثیت اور حالات کا بھی اقرار کرو، اس کے ایمان کا بھی اقرار کرو۔ خدا نے اسے توفیق دی ہے دعا کرنے کی، خدا نے اسے توفیق دی ہے اچھا ساز بجانے کی، خدا نے اسے توفیق دی ہے اچھا گانے کی، خدا نے اسے توفیق دی ہے اچھا حساب کتاب کرنے کی، خدا نے اسے توفیق دی ہے اچھی خدمت کرنے کی، خدا نے اسے توفیق دی ہے وہ دوسروں کو مشورہ اچھا دے سکتا ہے، خدا نے اسے توفیق دی وہ پڑھا اچھا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی حیثیت اور حالات کا اقرار کرنا چاہیے، ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور اس کا مقصد دوسروں کے بارے سچ قبول کرنا اور اس کی گواہی دینا ہے۔ نیا عہد نامہ کہتا ہے کہ جب تم لوگ خدا کی نعمتوں سے بھرے ہوئے نبوت کر رہے ہوگے تو کوئی غیر ایماندار آئے گا تو وہ گواہی دے گا خدا ان میں ہے، خدا کا روح ان میں ہے، وہ مان جائے گا، وہ اقرار کرے گا۔ اور یسایہ 61 باب میں خداوند کہتا ہے کہ دوسری قومیں تمہارے بارے میں اقرار کریں گی کہ خداوند کی رحمت ان پر ہے، خداوند نے انہیں برکت دی ہے۔ زبور 126 میں ہم گاتے ہیں قیدی سہونی یہوہ نے لے آندے جد چھڑا، غیر قوماں وچ چرچا سی کہ انہاں دا خدا کردا ہے انہاں دے اتے بڑیاں مہربانیاں۔ غیر قوموں میں یہ چرچا ہوگا، لوگ اقرار کریں گے کہ ان کا خدا ان پہ مہربان ہے، اور ہم اپنے لوگوں ایمانداروں کی زندگی میں خدا کی مہربانیوں کو قبول ہی نہیں کرتے، ان کا بیان ہی نہیں کرتے، ان کو پسند ہی نہیں کرتے۔
ضرور کرنا چاہیے۔ مقصد ہونا چاہیے ہم دوسروں کا اقرار کریں، وہ بہت اچھے ہیں، وہ بہت بابرکت ہیں، خدا انہوں نے خوب کامیابی اور ترقی دی ہے، ہم قبول کرتے ہیں خدا کا ہاتھ ان پر۔ اور آخری قسم ہے وعدوں، عہدوں، معاہدوں کا اقرار، کنفیشن آف پرومسز، کووننٹس اینڈ ایگریمنٹس۔ جب ہم کوئی زمین، کاروبار، جائیداد کا کچھ کرتے ہیں معاہدہ کہ جی ایک نے دے دی دوسرے نے لے لی، تو اسے کہتے ہیں اقرار نامہ، کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ زمین اتنے پیسے میں اس کو بیچ دی، پیسہ میں نے لے لیا ہے، اب سے اس زمین پر اس کا حق ہے اور میرا کوئی حق اس پہ نہیں، نہ میرا، نہ میری اولاد کا، نہ میری نسل کا، میرے وارثوں کا اس پہ کوئی حق نہیں۔ اسے کہتے ہیں اقرار نامہ۔ بنی اسرائیل نے خدا کے ساتھ اقرار کیا کہ ہم آئندہ تیرے خلاف نہیں جائیں گے، تیرے سے جڑے رہیں گے اور غیر قوموں کے ساتھ رشتہ داری نہیں بنائیں گے، یہ ہمارا اقرار ہے، ہم اس پہ قائم رہیں گے، یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے، یہ ہمارا معاہدہ ہے۔ وعدوں، عہد و معاہدوں کے اقرار کا مقصد کسی بھی معاملے میں خدا اور انسانوں کے ساتھ وعدے، عہد، معاہدے قائم کرنا ہے۔ نکاح جب کیا جاتا ہے، عہد باندھا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اقرار۔ اقرار کیا جاتا ہے کہ میں آج کے بعد ہر ایک کو چھوڑ کر اسی سے ملا رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، امیری میں، غریبی میں، خوشحالی میں، تنگی میں، بیماری میں، تندرستی میں اس کے ساتھ رہوں گا، اس کی عزت کروں گا، اس سے پیار کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا عہد ہے، یہ میرا ایگریمنٹ ہے۔ اس پہ سائن ہو جاتے ہیں نکاح نامے پہ، اسے اقرار کہتے ہیں۔ خدا کے ساتھ بھی کسی کام کے لیے عہد، انسانوں کے ساتھ کسی کام کے لیے عہد، کچھ لینے دینے کے معاملے میں بھی عہد۔ اور وعدوں، عہد اور معاہدوں کے اقرار کا مقصد ان میں لکھی ساری شرطوں کو قبول کرنا اور ساری شکوں کو قبول کرنا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ اے خدا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے، ہم تجھ سے جڑے رہیں گے، جو کچھ عہد میں باتیں شامل ہیں ہم انہیں قبول کرتے ہیں۔ نکاح کے وقت تو ساری باتوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ قبول ہے۔ قبول کرنے کے لیے اقرار ہوتا ہے کہ میں ان ساری باتوں کو، شرطوں کو جو وعدے میں، عہد میں، معاہدے میں انہیں قبول کرتا ہوں۔ اور وعدوں، عہدوں اور معاہدوں کے اقرار کا مقصد خود کو ان وعدوں، عہدوں اور معاہدوں کی سب شرطوں اور شکوں پر عمل کرنے کا پابند کرنا ہے۔ اقرار اس لیے کیا جاتا ہے کہ آج سے تو پابند ہے، تو نے یہ کرنا ہے، اور میں قبول کرتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں، جی ہاں میں پابند ہوں، ایسا ہی کروں گا۔ اپنے آپ کو پابند کیا جاتا ہے۔ تو 5 قسم کے اقرار ہیں: گناہوں کا اقرار، ایمان کا اقرار، اور اپنی حیثیت یا اپنے حالات کا اقرار، دوسروں کی حیثیت اور ان کے حالات کا اقرار، اور پھر وعدوں، عہدوں اور معاہدوں کا اقرار۔ ہمیں یہ سارے اقرار ہمیشہ کرنے چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، آج پتہ چل گیا کہ اتنی طرح کے اقرار ہیں، ہمیں کرنے چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ ہر ایک اقرار میں خدا گواہ ہے، چاہے آپ انسانوں سے کرو، چاہے آپ خدا کے سامنے کرو، یا وہ اقرار کرو جو خدا اور انسان دونوں کے سامنے ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، خدا ہر اقرار کا گواہ ہے۔ اگر ہم اس اقرار کو توڑیں گے تو پھر خدا ہمارے خلاف ہوگا۔ اگر ہم خدا کے ساتھ کیا ہوا اقرار توڑیں گے تو خدا اس کے تو خلاف ہوگا ہی، لیکن اگر ہم انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے اقرار کو بھی توڑ دیں گے تو پھر خدا اس میں بھی ہمارے خلاف کھڑا ہوگا۔ ہمیں ہر ایک اقرار میں خدا کی موجودگی کا احساس رکھنا ہے، خدا کے خوف میں رہ کر اقرار کرنے ہیں، اور پھر ان اقراروں پر قائم رہنا ہے۔